السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 23 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال کہا، رجلانی دو آدمیوں نے، من الذین ان لوگوں سے، یخافون جو ڈرنے والے تھے، انعم اللہ اللہ نے انعام کیا تھا، علیہم ادخلوا ان دونوں پر کہ تم داخل ہو جاؤ، علیہم الباب دروازے سے ان پر، فَإِذَا جب دخلتموہ تم داخل ہوگے اس میں، فَإِنَّکم تو تم غالبون غالب آؤ گے، وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر، فَتَوَکَّلُوا بھروسہ رکھو، إِن كُنتُم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان والے۔ دو آدمیوں نے کہا جو ان لوگوں میں سے تھے جو ڈرتے تھے، ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا، تم ان پر دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو گئے تو یقیناً تم غالب ہو، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ قال رجلانی اللہ تعالیٰ نے ان دو آدمیوں کا ذکر بطور نکرہ فرمایا ہے، اور کسی حدیث میں بھی ان کے ناموں کی صراحت نہیں آئی۔ قالوا انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، انا بے شک ہم، لن ندخلها ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے، ابداً کبھی بھی، ما داموا جب تک وہ ہیں، فیہا اس میں، فاذھب سو تو جا، انت تو، وربک اور تیرا رب، فقاتلا تم دونوں لڑو، انا بے شک ہم، ہاہنا یہیں پر، قاعدون بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ بے شک ہم ہرگز اس میں کبھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں، سو تو اور تیرا رب جاؤ، پس دونوں لڑو، بے شک ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ان دو آدمیوں نے کہا تھا کہ تم لوگ ان پر حملے کے لیے بس دروازے میں داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ کے وعدے اور بشارت کے مطابق تمہارے داخلے کی دیر ہے، دشمن بھاگ جائے گا۔ لیکن انہوں نے حد سے بڑا ہوا گستاخانہ جملہ کہا کہ جا تو اور تیرا رب لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اس کے برعکس بدر کے موقع پر جنگ کے اچانک سامنے آنے کے باوجود اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال عزم و ہمت اور شجاعت و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے دن عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ہم تو عرض کرتے ہیں کہ آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر ایسے محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب پریشانی دور ہوگی۔ بخاری التفسیر باب قولہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا حدیث نمبر 4709۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، لا املک اختیار نہیں رکھتا، الا نفسی اپنی جان کے سوا، و اخی اور اپنے بھائی کے، فافرق پس جدائی کر دے، بیننا ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین اور درمیان قوم فاسقین نافرمان کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں، سو تو ہمارے درمیان اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان علیحدگی کر دے۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی اس پر موسیٰ علیہ السلام ایسے بد دل ہوئے کہ انہوں نے دعا کی کہ پروردگار میرے اختیار میں میری جان اور اپنے بھائی کے سوا کچھ نہیں، تو ہمیں ان لوگوں سے علیحدہ کر دے، ایسا نہ ہو کہ تیرا عذاب آئے اور ان کے ساتھ ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں۔ کبیر ابن کثیر معلوم ہوا کہ جب کوئی قوم سرکشی اور نافرمانی پر تل جائے تو بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء اور مصلحین کی بھی وہاں کچھ پیش نہیں جاتی۔ قال تو اس نے کہا، فَإِنَّهَا پس یہ، محرمۃ حرام کر دی گئی، علیہم ان پر، 40
40 سنتن سال، یتیہونا بھٹکتے پھریں گے، فی الارضی زمین میں، فلا تأسا تو افسوس نہ کر، علی القوم الفاسقین نافرمان قوم پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بے شک وہ ان پر 40 سال حرام کی ہوئی ہے، زمین میں سر مارتے پھریں گے، پس ان نافرمان لوگوں پر غم نہ کر۔ قال فإنها محرمة علیہم یتیہون تاہا یتیہ تیہن، یعنی بھٹکتے پھرنا، ارض تیہن وہ زمین جس میں کوئی راستہ نہ ملے۔ اس کے بعد یہ لوگ 40 سال تک بیابان میں بھٹکتے رہے اور اس کا نام صحرائے طیہ پڑ گیا۔ یہیں پہلے ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا اور پھر موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گیا۔ بعد میں کسی وقت بنی اسرائیل ارض مقدس میں داخل ہوئے۔ شیخ عبد القادر لکھتے ہیں کہ اہل کتاب کو قصہ سنایا اس پر اگر تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نہ کرو گے تو یہ نعمتیں جو ہیں یہ اوروں کو نصیب ہوں گی۔ آگے اس پر قصہ سنایا حابیل قابیل کا کہ حسد مت کرو اور حسد والا مردود ہے۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ فما علینا الا البلاغ۔